شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا جو تبرستان کے علاقے میں حکمرانی کرتا تھا۔ وہ ایک زانی شخص تھا۔ وہ ہر روز شہر کی کوئی نہ کوئی نوجوان لڑکی منگوا کر اس سے زنا کیا کرتا تھا۔ زنا کے بعد اس لڑکی کو بڑے بڑے تحفوں سے نوازا کرتا تھا۔ جب تک وہ نوجوان لڑکی سے زنا نہیں کر لیتا تھا تو اس کو چین نہیں آتا تھا۔ اسی شہر کے ایک گھر میں حسین و جمیل نوجوان لڑکی اور اس کی بوڑھی ماں رہتی تھی۔ وہ ماں بیٹی بہت شریف اور نیکوکار تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ آج ایک خوبصورت لڑکی لاؤ جس کے ساتھ میں بدکاری کر سکوں۔ بادشاہ کے سپاہی اسی بوڑھی ماں کے گھر گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت نے آج کی رات اپنے لیے آپ کی بیٹی کو چنا ہے تاکہ بادشاہ آپ کی بیٹی کو بڑے بڑے انعامات سے نوازے۔ بڑھیا جانتی تھی کہ وہ بادشاہ میری بیٹی کے ساتھ زناکاری کرے گا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ پریشانی کی حالت میں بھاگی بھاگی حضرت شیخ ابو قصاب سعید رحمت اللہ علیہ کے حضور پیش ہوئی اور کہا، اے حضور، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو حل فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اماں کیا بات ہے؟ بڑھیا نے بتاتے ہوئے کہا کہ آج بادشاہ کے بھیجے ہوئے سپاہی آئے تھے جو یہ بات کہہ کر گئے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو لے کر جائیں گے، بادشاہ آپ کی بیٹی کو انعام و اکرام سے نوازے گا، جبکہ میں جانتی ہوں کہ وہ میری بیٹی سے بدکاری کرے گا۔ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم بادشاہ سے میری بیٹی کی جان چھڑوا دے اور وہ اس کو نہ لے کر جائے۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر حضرت شیخ ابو قصاب سعید رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک سر کو جھکائے خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد سر اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے بوڑھی اماں، زندہ لوگوں میں سے تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو تیرے لیے دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تم فلاں شہر کے ایک قبرستان میں جا، وہاں تم کو ایک شخص ملے گا جو تیرا کام کر دے گا۔ بڑھیا قبرستان پہنچی تو وہاں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ بڑھیا نے اس کو سلام کیا۔ اس بندے سے اتنی خوشبوئیں آ رہی تھی کہ بڑھیا نے اپنی زندگی میں اتنی زیادہ خوشبو کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس بندے نے بڑھیا سے پوچھا، اماں کیسے آنا ہوا؟ بڑھیا نے اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ اس نوجوان نے اماں جی کا سارا قصہ سننے کے بعد کہا، اماں تو شیخ ابو سعید کے پاس جا، وہ دعا کر کے تیرے مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ اس پر اماں بول اٹھی، وہ شخص مجھے قبرستان بھیجتا ہے اور تو مجھے پھر اسی کے پاس بھیج رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ میری پریشانی کی اللہ سے دعا کون کرے گا؟ کوئی نیک بندہ اس دنیا میں نہیں رہا؟ یہ بات سن کر بزرگ نے پھر اماں سے کہا، اماں شیخ ابو سعید کے پاس چلی جاؤ، وہاں ہی آپ کے مسئلے کا حل ہے، شیخ ابو سعید کی دعا سے تیری ساری پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ بڑھیا پھر شیخ ابو سعید کے پاس گئی اور شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنا دیا۔ سارا قصہ سننے کے بعد شیخ ابو سعید نے سر جھکایا تو ان کا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ پھر شیخ ابو سعید کی چیخ نکلی، وہ چیخ نکلتے ہی زمین پر گر گئے۔ اچانک لوگوں کے شور شرابے کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگ اونچی آواز سے یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ فلاں بڑھیا کے گھر اس کی بیٹی سے زنا کاری کی نیت سے جا رہا تھا کہ راستے میں بادشاہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس طرح اس شہر سے یہ ظالم بادشاہ کا خاتمہ ہو گیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے شیخ سے پوچھا کہ آپ نے اس بڑھیا کو قبرستان میں دعا کروانے کے لیے کیوں بھیجا تھا؟ جب بڑھیا آپ کے پاس آئی تھی اسی وقت اللہ تعالیٰ سے کیوں دعا نہیں کی؟ شیخ ابو سعید نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری دعا سے یہ بادشاہ مر جاتا، اس لیے میں نے اس بڑھیا کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس دعا کروانے کے لیے بھیجا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ اس بڑھیا کو میرے پاس بھیج دیا کہ ایسے بدکار انسان کے لیے بد دعا جائز